255واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب، پہلی آیت سے لے کر 30ویں باب کی 18ویں آیت تک۔ اریل پر افسوس، اریل اس شہر پر جہاں داؤد خیمہ زن ہوا۔ سال پر سال زیادہ کرو، عید پر عید منائی جائے، تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا، پر میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا۔ میں تیرے خلاف گردا گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دمدمہ باندھوں گا، اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی۔ تیری صدا بھوت کی سی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی، اور تیری بولی خاک پر سے چرگنے کی آواز معلوم ہوگی۔ لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک گرد کی مانت ہوگا، اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی مانت ہوگی، اور یہ ناگہاں ایک دم میں واقعہ ہوگا۔ رب الافواج خود گرجنے اور زلزلہ کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے مہلک شعلہ کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا، اور ان سب قوموں کا انبو جو اریل سے لڑے گا، یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے، خواب یا رات کی رویا کی مانت ہو جائیں گے۔ جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو، یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بے تاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو، ویسا ہی ان سب قوموں کے انبوہ کا حال ہوگا جو کوہ سیون سے جنگ کرتی ہیں۔ ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر مے سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشہ میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سر بمہر کتاب کے مضمون کی مانت ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سر بمہر ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ آہ، تم کیسے ٹیڑھے ہو! کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا، یا منصوبہ اپنے صانع سے کہے گا کہ میں تیری صنعت نہیں؟ کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا؟ کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا، اور اس وقت بہرے کتاب کی باتیں سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی۔ تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے
اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے، کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور ٹھٹھا کرنے والا نابود ہوگا، اور سب جو بدکرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کاٹ ڈالے جائیں گے۔ یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فیصل کیا پھندہ لگاتے اور راست باز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند جو ابراہیم کا نجات دینے والا ہے، یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زرد رو نہ ہوگا، بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تقدیس کریں گے۔ ہاں، وہ یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے، اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے، اور بڑبڑانے والے تعلیم پذیر ہوں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 30واں باب۔ خداوند فرماتا ہے، ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں، اور عہد و پیمان کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں، تاکہ گناہ پر گناہ کریں۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سایہ میں امن سے رہیں، لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی، اور مصر کے سایہ میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا، کیونکہ اس کے سردار زون میں ہیں اور اس کے ایلچی حنیس میں جا پہنچے۔ وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو، شرمندہ ہوں گے۔ جنوب کے جانوروں کی بابت بار نبوت۔ دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں، جہاں سے نر و مادہ شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی۔ اسی سبب سے میں نے اسے رہب کہا جو سست بیٹھی ہے۔ اب جا کر ان کے سامنے سے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر، تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے، کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ راہ سے باہر جاؤ، راستہ سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ بس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کج روی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بدکرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، اونچی ابھری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہاں ایک دم میں ہو۔ وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا، جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض سے پانی لیا جائے۔ کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے،
बस तुम्हारा पीछा करने वाले तेज रफ्तार होंगे। एक की झिड़की से 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से तुम ऐसा भागोगे कि तुम उस अलामत की मानद जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानद जो कोह पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।